السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ وقالت عائشة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق او كما جاء في الحديث۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ جمعہ سے تذکرہ چل رہا تھا زمانے جاہلیت کا کہ اہل عرب اور مکہ کے آس پاس والے کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے اور کیا کیا برائیاں، کیا کیا خرافات، کیا کیا رسم و رواج ان کے اندر شامل تھا، اس پر ایک نظر ڈالی گئی تھی۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں زمانے جاہلیت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا ہے اور اہل عرب اور مکہ والوں کی وہ غلط باتیں اور وہ غلط افعال و اعمال کا ذکر کیا ہے جو وہ کیا کرتے۔ زمانے جاہلیت میں ایک خاص بات اور ایک خاص برائی جو ان کے اندر موجود تھی، وہ جھگڑا کرنا، فساد مچانا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، بلکہ معمولی باتوں پر جنگ کا میدان قائم کر دیا جاتا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، ایک معمولی سی بات ہو گئی، اگر ایک عام عقل رکھنے والا اور ایک عام سوچ رکھنے والا بھی اگر اس کو صحیح نظر سے دیکھے تو یہ سمجھیں گا کہ بہت ہی معمولی اور چھوٹی بات تھی، لیکن اس معمولی اور چھوٹی بات کو لے کر آپس میں جو جھگڑا شروع ہوا تو وہ برسہ برس تک وہ جھگڑا چلتا رہا۔ زمانے جاہلیت کی ایک جنگ، ایک حرب اور ایک فساد کا وہ دور تھا جس کو تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے یہ بات بتلائی ہے کہ حرب بسوس کے نام سے زمانے جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی اور وہ جنگ ایک معمولی سی بات پر اور ایک چھوٹی سی بات پر وہ جنگ چلی 40 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ کسی کے کھیت میں مرغی یا کسی کی بکری چلی گئی تھی، کوئی مرغی یا بکری کسی کی جو ہے ایک دوسرے شخص کے کھیت میں چلی گئی تھی۔ اس بنیاد پر وہ جنگ شروع ہوئی، آپس میں تھوڑا سی تناؤ ہوا، جنگ بڑھتی گئی، بات بڑھتی گئی اور پھر ایک دوسرے کے قتل کرنے پر، ایک دوسرے سے جنگ کرنے پر، چونکہ معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص کا ایک گروہ، ایک جماعت ہوتی تھی، ایک برادری ہوتی تھی، ایک قبیلہ ہوتا تھا، ایک خاندان ہوتا تھا۔ اب کسی ایک پر ایک سے اگر بات چیت ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے تو پورے قوم، پوری برادری والے، پورے قبیلے والے، پورے خاندان والے ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے، دوسری طرف دوسرے شخص کی برادری والے، خاندان والے اور
اسب نسب والے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ غلطی کس کی ہے اور بات کیا ہے، وہ سوچنے کی بجائے اور غلطی سمجھنے کی بجائے کہ کس بات پر ہوئی ہے، یہ سب چھوڑ کر آپس میں جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جایا کرتا تھا، اور اس ایک معمولی سی بات پر جو جھگڑا چلا وہ 40 سال تک جھگڑا چلا۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی ہے، اللہ تعالی اہل مکہ اور اہل عرب کی انہی جھگڑوں کی طرف اشارہ کر رہے کہ تمہارا حال یہ تھا کہ بات بات پر جھگڑا کرتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے اور صلہ رحمی کی بات کر رہے۔ جب ایمان لے آئے یا ایمان کے قریب ہوئے اور اللہ کا حکم نازل ہوا قربانی پیش کرنے کا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، تو اب یہ کہنے لگے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اسلام اور ایمان کا جھنڈا لے کر آگے چلیں گے تو زمین میں فساد مچ جائے گا، زمین میں جو ہے جنگ ہو جائے گی، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو جب دین کی بات آئی، ایمان کی بات آئی اور اسلام کے پھیلانے کی بات آئی، کلمے کے محنت اور فکر کرنے کی بات آئی، کلمہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات آئی، تو پھر ڈر گئے، خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو ایسا ہو جائے گا، یہ ویسا ہو جائے گا، رشتہ داری بھی جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، ذرا پیچھے کے حالات تو اپنے دیکھو کہ معمولی بات پر جنگ کرتے تھے، اب اسلام اور ایمان کے لیے ڈر رہے ہو، آگے بڑھنے کی بجائے یہ سوچ رہے ہو کہ زمین میں فساد ہو جائے گا اور فتنہ پیدا ہو جائے گا اور آپس میں رشتہ داری سے مخالفت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو زمانے جاہلیت میں تو بہت جھگڑے کیا کرتے تھے، بہت فساد مچایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس جنگ و جدال کو، اس جھگڑے کو ختم فرمایا، اور آج جب ایمان اور اسلام کے میں آگے بڑھنے کی بات آئی تو اپنے آپ کو پیچھے کر رہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ مشرکین مکہ، اہل عرب یا اہل مکہ میں یہ فتنے، یہ جھگڑے، یہ فسادات ہوا کرتے تھے اور معمولی بات پر جھگڑا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اندازہ لگا کہ بہت ساری وہ باتیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہو گئے، سائنس بہت ترقی کر گیا اور جدید آلات ہم نے بنا لیے، ہم آگے سے آگے بڑھ گئے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ جھگڑے جو معمولی بات پر زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ ایک ساس بہو کو برداشت نہیں کر رہی ہے کہ معمولی کی بات پر اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، پورا گھر جہنم بن چکا ہے، ایک تھوڑی سی بات ہو گئی اس پر جھگڑا شروع ہو گیا، اور بہو بھی ساس کی بات، حالانکہ فرمایا گیا شریعت کی روح سے، دین کی روح سے، اسلام کی روح سے کہ اگر یہ کسی کے گھر گئی ہے تو شوہر کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا ایسے ہی خیال رکھا جائے جیسے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اب بہو بھی ساس کو برداشت نہیں کرتی، بولے یا تو یہ رہیں گی یا میں رہوں، ورنہ میں جا رہی اپنے میکے۔ تو بہو بھی ساس کو برداشت نہیں کر رہی، ساس بہو کو برداشت نہیں کر رہی، اور یہاں تک کہ بات اگر غور کیا جائے تو بیٹا ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہا، ماں باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر رہے، اور آگے اگر بڑھ کر دیکھا جائے تو رشتہ داری میں جو اختلاف ہے، رشتہ داری میں جو جھگڑے ہیں، وہ بھی ہم سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آپس میں رشتہ دار ہے، ایک تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پر لگے ہوئے، ایک دوسرے کو جھکانے پر لگے ہوئے، ایک دوسرے کے کاروبار کو بند کرنے اور اس میں خسارہ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
پھر آگے بڑھ کر دیکھے جائے تو پڑوسیوں کا بھی وہی حال ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اس کے پاس یہ گاڑی کیسے آ گئی، اس کے پاس یہ خوبصورت بنگلہ کیسے بن گیا، میرے پاس رہے نہ رہے، اس کے پاس تو نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھ کر ہم جو ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا اور ملک کا، صوبے کا اگر جائزہ لیں گے تو معمولی بات پر جھگڑے ہم کو نظر آئیں گے۔ راستہ چلتے چلتے تھوڑا سی دھکا لگ گیا، پتہ چلا کہ جھگڑے کی بات ہو گئی۔ یہاں تک کہ بھی ایسے واقعات بھی ہے، معمولی سی بات ہوئی، کسی کو دھکا لگ گیا، اب حالانکہ سامنے والا معافی بھی مانگ رہا ہے اور غلطی ہو گئی، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ تجھے جو ہے غلطی کرنا ہی نہیں تھی، غلطی کر لیتے ہو پھر معافی مانگتے ہو، نہیں تو اس کو تو اس کی سزا ملے گی، پھر معاملہ جو ہے قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ڈھکے چھپے واقعات نہیں ہیں، روز مرہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ معمولی بات پر کیا ہو گیا، جھگڑا شروع ہوا اور پھر معاملہ قتل غارت گیری پر آ گیا، ایک دوسرے کو مارنے پر، قتل کرنے پر آ گیا۔ تو یاد رکھیے، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے عقل مند ہو گئے، سائنس بڑی ترقی کر گیا، ہم آگے بڑھ گئے، لیکن ہم جو ہے وہ زمانے جاہلیت ہی کے اعمال اور افعال آج بھی کر رہے ہیں۔ تو راستے سے گزر جاؤ، بارش کا موقع ہے، کچھ چھینٹیں اگر اڑ جائے تو ایک تو سامنے والا پہلے جو ہے گاڑی چلانے کے اعتبار سے کوشش یہ کرنا چاہیے کسی کو اپنے وجہ سے تکلیف نہ ہو، کسی کے کپڑے گندے نہ ہو، ایسا چلا، وہ بھی اپنا جو ہے رفتار سے چلا رہا ہے، کوئی دھیان نہیں رکھ رہا ہے، اور اگر کوئی چلاتا ہے اور غلطی ہو گئی معافی بھی مانگ لیتا ہے تو دوسرا شخص معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑنے پھڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصود ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی اور جو معمولی بات پر جھگڑے ہوا کرتے تھے، ویسے ہی جھگڑے آج ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اہل عرب اور مکہ والے گرچہ وہ زمانے جاہلیت میں بہت جھگڑے کیا کرتے تھے، بہت آپس میں دشمنیاں تھی، معمولی بات پر قتل غارت گیری شروع ہو جاتی تھی، لیکن جب کعبۃ اللہ میں آتے تھے تو عظمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اور کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے ایک دشمن اگر دوسرے دشمن کے سامنے ہوتا تو کوئی لفظ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ احترام کا مقام ہے، یہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے، یہ عظمت کا مقام ہے۔ تو دشمن، حالانکہ اگر وہی دشمن دوسرے موقع پر سامنے آ جائے تو وہ موقع گواتا نہیں اور فوراً اس کو قتل کر دیتا۔ ایسا بڑا دشمن سامنے آ جاتا تھا کعبۃ اللہ کے حرم محترم کے، تو وہ قتل غارت گیری کی بات تو بہت دور، اس سے کوئی غصے والی بات، کوئی برائی والی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج ہم اگر دیکھا جائے تو ہم زمانے جاہلیت سے بھی نیچے اتر گئے، زمانے جاہلیت سے بھی نیچے اتر گئے ہیں۔ وہاں اللہ کے گھر میں آ کر ہر آدمی پناہ پا لیتا تھا، ہر آدمی حفاظت میں آ جاتا تھا، کسی کو کسی برائی کا ڈر نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج اگر ہم سب جھگڑے اگر اتارنا ہے اور کسی سے مخالفت کرنی ہے، کسی سے دشمنی نکالنی ہے، تو آج ہمارے جھگڑے یہی مساجد میں جمع ہو کر ہوتے ہیں کہ باہر تو جھگڑا نہیں کر سکتے، اب یہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کر، کوئی نہ کوئی بات نکال کر، یہاں تک کہ ایک نے پنکھا فاس کیا ہے، ایک نے ایسا کیا ہے، ایک نے لائٹ لگائی ہے، ایک نے لائٹ بند کر دی ہے، اسی پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو آپس کی دشمنیاں ہیں اور آپس کی مخالفت ہے اور آپس کی برائیاں ہیں، وہ ساری برائیاں اور ساری دشمنیاں آج ہم مسجد میں آ کر نکالتے ہیں۔
کبھی امام کے اوپر اپنا غصہ نکال دیا، کبھی مؤذن کے اوپر اپنا غصہ نکال دیا، کبھی آپس میں ہی دین کے اعتبار سے دین کی بات کر کے ان مسائل میں الجھ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اندازہ لگانے کی یہ بات تھی کہ ابتدا میں حرم میں جو آ جاتا تھا وہ محفوظ ہو جاتا تھا، ہم تو یہیں آ کر جھگڑے نکال۔ تو سمجھنے یہ والی بات یہ ہے کہ عقل تو ہماری بہت آگے بڑھ گئی، ہم جدید آلات بھی اختیار کر لیے، سائنسی ترقی بھی ہو گئی، لیکن ہم جہاں تھے وہیں پہ وہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے جا رہے، اس سے بھی جو ہے گہرائی میں، برائی کی گہرائی میں اترتے جا رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی، موقع آیا تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا۔ ایک ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے، جو ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر جمعہ میں موجود رہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بات کہاں رکی تھی اور کہاں سے چل رہی ہے۔ تو اب موقع آ گیا تھا کعبۃ اللہ کی عمارت کو تعمیر کرنے کا، کعبۃ اللہ کی عمارت کو بنانے کا۔ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ برسہ برس سے وہ عمارت قائم تھی، بنی ہوئی تھی۔ اب جو ہے مکہ میں بہت ساری بارشیں ہو گئی، اور اس بارشوں کی بنیاد پر کیا ہوا کہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں ہل گئی۔ تو اب مکہ والوں نے اور مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، کعبۃ اللہ کو بنایا جائے، اس کو جو ہے شہید کر کے اس کو تعمیر کی جائے۔ مشورہ ہوا، مشورے میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم جو ہے اس میں حلال قسم کا مال لگائیں گے، کوئی حرام سودی کاروبار والا اور کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ والا مال نہیں، بلکہ ہدیہ جو خلوص والا ہو اور حلال کمائی سے ہو، اس کو ہم اللہ کے گھر کے بنانے میں تعمیر کریں گے۔ تو مکہ کا ایک سردار تھا، اسے پتہ چلا کہ جدہ میں جو ہے ایک جہاز ٹوٹا ہے اور اس کی لکڑیاں جو ہے بہت قیمتی ہے اور بہت عمدہ ہے وہ لکڑیاں۔ تو اس نے کوشش کی کہ چلو میں وہاں جا کر وہ خریدتا ہوں اور وہ لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں پر گیا، ان لکڑیوں کو خریدا اور وہاں سے ایک معمار، ایک بنانے والا، مستری جس کو کہیں گے، ستار جس کو کہیں گے، اس کو ساتھ میں لے کر آیا۔ تو بہرحال یہاں رک کر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ مکہ والوں نے اپنا حلال اور ہدیے والا مال، خلوص والا مال خوب مکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پر لٹایا۔ آج میرے عزیزوں یہاں رک کر سمجھنے والی بات بھی یہ ہے کہ آج ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اور جو للہ فی اللہ خرچ کرنے والی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں ہم خوب لٹاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خوب اپنا پیسہ لگاتے ہیں، خوب مال لگاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے، اگر عام دنوں میں اگر کسی کے پاس چلے جاؤ، کسی بیماری کا تقاضا لے کر، کسی دین کے شعبے کا کام لے کر، چاہے مساجد کا ہو، مدارس کا ہو، یا یتیموں کی پرورش کا ہو، یا بیماروں کے علاج کا ہو، کسی کے بھی پاس چلے جاؤ وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ سب لٹا چکے، اور جو لٹاتے تھے وہ رمضان میں ہی لٹاتے ہیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف رمضان کو خاص کر لیا ہے، اور جو مال رمضان میں دیتے ہیں وہ بھی مال زکوٰۃ صدقے کا ہوتا ہے، خلوص والا مال نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں اہل مکہ کا زمانے جاہلیت میں یہ عزائم تھے، یہ جذبہ تھا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے تو حلال کمائی ہو، اور اس حلال کمائی پر ہر گروہ نے، ہر جماعت نے اور ہر قبیلے نے اس میں حصہ لیا تھا کہ ہمارا حلال مال اس میں لگے گا، بلکہ ہر ایک تیار تھا کہ ہم ہی اس کو پورا کریں گے،
کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ہم ہی حصہ لیں گے؟ وہ تو سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کام کو اور اس میں حلال کمائی کو جو لگنے والی ہے اللہ کے گھر کے بننے کے لیے، اس میں سب کو تقسیم کر دیا۔ ہر قبیلہ والا یہ کام کرے، ہر گروہ والا یہ کام کرے، ہر خاندان والا یہ کام کرے۔ تو مکہ کے سرداروں نے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اپنے مال کے لگانے کے اعتبار سے، جان کے لگانے کے اعتبار سے، کام کے کرنے کے اعتبار سے سب کو تقسیم کر دیا تھا، لیکن ہر ایک کی تمنا تھی کہ ہم ہی پورا کریں گے۔ لیکن آج ہماری حالت دیکھو کہ ہم زمانے جاہلیت سے بھی پیچھے اترتے جا رہے ہیں، زمانے جاہلیت سے بھی جو ہے نیچے اترتے جا رہے ہیں۔ وہاں تو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اور اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے حلال مال بھی اور دل کھول کر لٹانے کا جذبہ موجود تھا۔ آج ہمارا وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ آج وہ ہمارا جذبہ کہاں گیا جس جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی تھی؟ تو زمانے جاہلیت تو تھا، لیکن دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت تھی، کعبۃ اللہ کا احترام تھا، اور اسی عظمت کی بنیاد پر، اسی احترام کی بنیاد پر اپنا سب کچھ کمایا ہوا مال، حلال کمائی والا اور خون پسینہ ایک کر کے جو مال کمایا گیا تھا اس کے لٹانے کے لیے تیار تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ رہ کر بھی، سب کچھ اللہ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ورنہ وہاں تو غربت کا معاملہ تھا، وہاں تو فقر فاقے کا معاملہ تھا، وہاں تو پیٹ پر پتھر باندھنے کا معاملہ تھا۔ غربت کے زمانے میں اہل مکہ تیار ہو گئے تھے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے۔ آج اللہ نے سب نعمتوں سے نوازا ہے، مال کی فراوانی ہے، گھر بہتر سے بہتر ہے، گاڑی بہتر سے بہتر ہے، اور کپڑے بہتر سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے دین کے خاطر، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، غریبوں اور یتیموں کے لیے اور بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے جس جذبے سے ہم اپنا مال لٹا سکیں۔ تو یوں ہی کہا جائے گا کہ ہم زمانے جاہلیت سے بدتر ہوتے جا رہے، ہمارا وہ جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاف کرنا اگر کوئی سخت جملہ نکل جائے، اس لیے کہ میں اپنے دلی جذبات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہاں کی حالت کیا تھی، یہاں کی حالت کیا ہے۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے سب تیار ہو گئے، حلال مال اکٹھا کیا جائے۔ پھر جھگڑے کی بنیاد شروع ہو گئی تو سب کو کام تقسیم کر کے دے دیا گیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اس عمارت کو آپ کو بنانا ہے، اس عمارت کو آپ کو بنانا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ آیا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت دلوں کے اندر موجود تھی۔ اب یہ کہا کہ یہ جو عمارت کعبۃ اللہ کی بنی ہوئی ہے، اس کعبۃ اللہ کی عمارت کو شہید کرنا ہے اس کو، تو اب کون شہید کرے گا؟ عظمتیں تھی قلوب میں، تو ہر ایک سوچنے لگا کہ اگر جو ہے اللہ کو ہمارا یہ کام ناپسند ہو، اللہ کو ہمارا یہ کام ناپسند ہو کہ اس عمارت کو گرایا جائے، شہید کیا جائے، تب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تب تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ کہ کعبۃ اللہ پر کدال چلانا اور اس عمارت کو منہدم کرنا، اس کو شہید کرنا، یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ آج میرے عزیزوں، مساجد میں ہم آتے ہیں، جو خوف ہونا چاہیے، جو دلوں کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کا خوف ہو، مسجد میں کوئی گندگی نہ کی جائے، مسجد میں کوئی جھگڑا نہ کیا جائے، مسجد کا ادب احترام کیا جائے، وہ کیا ہمارے دلوں میں ہے؟ چاہے مسجد کی کوئی بھی چیز ہو، جیسے چاہے استعمال کر لے، اپنے گھر میں پالتو پنکھا بھی نہیں چلتا ہے،
فالتو لائٹ بھی نہیں چلتی ہے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کم پنکھے میں اور کم لائٹ میں اپنا کام چلا لیا جائے، لیکن مسجد میں آ کر اکیلا آدمی اپنا پورا پنکھا استعمال کر رہا ہے، پوری لائٹ استعمال کر رہا ہے۔ مسجد کے مال کو کیسے صرف کیا جائے اور جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کیا۔ ایک جگہ پنکھا چل رہا ہے، سب وہیں جمع ہو جاتے، لیکن ہر ایک آدمی اپنا الگ الگ پنکھا چلا رہا ہے، الگ الگ لائٹ چلا رہا ہے۔ میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، تمام مساجد کا یہی حال ہے کہ مساجد کے اعتبار سے اس میں کیسے اس کا ادب احترام کیا جائے اور مسجد میں آنے کے بعد اللہ کا خوف کیسے ہو، وہ خوف نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے سامان کی بھی کوئی احترام نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، جدھر چاہے اس کو پھینک دے، یہ سب چیزیں چل رہی ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سب مساجد کا یہی تقریباً کم و بیش حال ہے کہ مساجد کے سامان کی اور اس کے آلات کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ وہاں جب شہید کرنے کا معاملہ تھا کعبۃ اللہ کو، تو وہاں خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑنا ہے۔ یہاں مساجد میں آتے ہیں، کیا دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غفلت ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے خوف کے جذبے کے ساتھ آیا جائے، عبادت کے لیے آیا جائے، نہ کہ جھگڑا فتنہ فساد مچانے کے۔ جس کام سے روکا جائے رک جائے۔ ہر ایک اپنی چلاتا ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے میں بڑا دیندار ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے معلوم ہے یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نہ کوئی مسجد کا نظام کا خیال رہتا ہے، نہ کوئی مدرسے کے نظام کا خیال رہتا ہے، بلکہ ہر ایک اپنی چلانا چاہتا ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنی چلانا چاہتا ہے، بلکہ بعض مساجد میں دیکھا گیا کہ امام اگر آدھا منٹ یا 15 سیکنڈ لیٹ آ جائے تو مسجد میں جو ہے ایک جھگڑے کی شکل شروع ہو جاتی ہے، ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، وقت ہو گیا، ایسی جو ہے زور سے آواز اور چلا پکار کی آواز شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے 5 منٹ نہیں رک سکتے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کی برائی دل کے اندر موجود ہے، اسی کے خلاف اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، یہ کیا احترام ہے آپ کا؟ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اگر اس کے تعلق سے دلوں کے اندر کدورتیں ہیں، دلوں کے اندر گندگی ہے، برائی ہے، اس کی مخالفت ہے، اس کی باتوں کو، اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو اچھالنا ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خبر لے لیں، آپ اپنے ایمان کی خبر لے لیں۔ اس لیے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو امام کی علماء کی قدر نہیں کرے گا، ان کے خلاف بات کرے گا، امید ہے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں قیامت سے پہلے اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ ہمیں یہ چھوٹی بات لگتی ہے، ہمیں یہ معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جس کا تعلق عظمت سے ہے، احترام سے ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس کا احترام کرے، اللہ اور اللہ کے رسول جسے العلماء ورثۃ الانبیاء کہے، انبیاء کا وارث بتائے، آج ان کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال درمیان میں یہ بات تھی، لیکن بہت اہم بات تھی۔ اللہ جو بات کہلواتا ہے وہ اللہ اپنی مرضی سے کہلواتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ کوشش کی کہ کعبۃ اللہ کو شہید کیا جائے، لیکن ہر شخص ڈر رہا تھا کدال جو چلائے گا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو کوشش کر کے جو ہے ایک شخص نے کدال چلا دی، لیکن جیسی اس نے کدال چلائی سب لوگ ہٹ گئے وہاں سے، اور پھر جو تھوڑی کدال چلائی تھی وہ بھی ڈر رہا تھا، تھوڑی کدال چلائی پھر وہ چلا گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ صبح میں دیکھیں گے کہیں یہ محفوظ ہے یا نہیں، کیا اللہ کا عذاب اس پر آ گیا۔ جب صبح نکلا صحیح سالم تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کو منظور اور مقصود یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کدال چلائی اور شہید کیا اور پھر مسجد تعمیر کی۔ اب آخری مرحلہ یہ آیا، میں جیسے بتلا رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جھگڑے کی بنیاد
چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی بات پر بڑا جھگڑا ہوتا تھا۔ اب یہ تو جو ہے حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ تھا کہ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی ہے، اب حجر اسود کو کہ یہ مبارک پتھر جو ہے جو جنت سے آیا ہے، اب اس پتھر کو رکھنے کی بات تھی، کون پیچھے ہٹتا؟ یہاں پر یاد رکھیے کہ ہر خیر کے کام، ہر بھلائی کے کام اہل مکہ گرچہ جاہل تھے، نادان تھے، لیکن عظمتوں والے کام کے کرنے میں، احترام والے کام کے کرنے میں ان کا ایک جذبہ ہوتا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے، حاجیوں کی خدمت ہم کریں گے، ان کی رکھوالی، ان کی دیکھ بھالی، ان کے سامانوں کی حفاظت، اور غرض یہ کہ کعبۃ اللہ کے ہر کام کو، صاف صفائی سے لے کر دوسرے کاموں کو سب ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ عظمت والے کام تھے۔ تو اب یوں سوچا کہ حجر اسود رکھنا ہے اور یہ بڑا عظمت والا کام ہے، بڑا احترام والا کام ہے، تو اب ہر ایک تیار ہو گئے کہ اس کو تو ہم ہی کریں گے، یہاں تک کہ تلواریں نکل گئی کہ اس کام کو ہم کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرے۔ تو غالباً بنو امیہ میں سے مغیرہ ایک بزرگ تھا، اس نے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ اب جھگڑے کی بات ہو گئی، تلواریں نکل گئی، اب اس کام کو چونکہ سب ایک ساتھ تو نہیں کر سکتے، حجر اسود کو اٹھا کر رکھنا، تو اب اس نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح میں جو کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حجر اسود کو رکھے گا۔ اب سب جو ہے تاک میں لگ گئے کہ کون آتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب سب نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب نے دل سے ہاں کی کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو حقدار ہے فیصلہ کرنے کا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کے معاملات اور آپ کا رہن سہن، آپ کا جو ہے غریبوں کی مدد کرنا، آپ کا جو ہے بڑوں کا اکرام کرنا، اور جو حالات اور جن اعمال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے وہ تمام حالات اہل مکہ کے سامنے موجود تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس کا حقدار ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا نام صادق بھی پڑا تھا، امین بھی پڑا تھا، اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ تھے، اعمال میں بھی آپ اعلیٰ تھے، معاملات میں بھی آپ اعلیٰ تھے۔ غرض یہ کہ سب آپ پر متفق ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اور جو قبیلے والے تھے، جو سردار قسم کے لوگ تھے، ہر ایک قبیلے سے جو سردار تھا ان کو بلایا اور یہ کہا کہ اس چادر کو پکڑو۔ کنارے سے چادر پکڑی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر رکھا اور کہا کہ وہ جس مقام پر لگانا ہے وہاں تک یہ جو ہے سردار اس کو لے کر چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اٹھایا اور اس میں رکھ دیا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے اور ربیع الاول کا پیغام بھی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ہم اپنے نعروں سے نہیں پیش کر سکتے کہ ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ پیش کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو صرف زبانی نعروں سے کام نہیں چلے گا، دل میں عظمت ہونا چاہیے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے، اور اعمال اور جوارح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے ٹپکنے چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو،
اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے زندگی کے حالات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنو، اس لیے کہ میری محبت بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع سے ملنے والی ہے۔ تو ربیع الاول کا یہ پیغام ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو سنیں، سمجھیں، مطالعہ کرے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ صرف نعرہ بازی سے اور ڈھول بجانے سے اور مختلف گیت گانے سے یہ محبت ادا نہیں ہوگی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور نبی کی کوئی سنت جو ہے موجود نہیں۔ تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرے اور اس کی اتباع کرے۔ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جو ابتدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آج کے حالات تک جو اب آج واقعہ پیش ہوا وہاں تک بیان کیا گیا۔ آگے بھی جو ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنیں اور ہم جلدی آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی سیرت سمجھ میں آئے اور زندگی میں عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔